محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ چھٹا پارہ اور سورۃ النساء کا آخری حصہ، سورۃ النساء کا 17واں 18واں رکوع آج یہاں سے خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بعض نقائص اور کمزوریوں کو ذکر فرمایا اور ان کی ایذا رسانیوں کا ذکر فرمایا۔ عام طور پر جب کوئی ایذا پہنچاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے تو آدمی اس کی شکایت کرتا ہے، آدمی اس کا تذکرہ کرتا ہے، برائیوں کا اعلان کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ برائی ہوئی۔ چھٹے پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ برائی کا اعلان پسند نہیں کرتے، برائی کا اظہار بھی پسند نہیں فرماتے۔ خطرہ تھا اس بات کا کہ کہیں کسی منافق کا نام لے کر مسلمان یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اور جب تک پورا یقین نہ ہو نام لینا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فرما دیا کہ کسی کا نام نہ لو، اور کوئی تم پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کا تذکرہ نہ کرو، اظہار نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی مظلوم ہے اور کسی نے کسی پر ظلم کیا، اس کا حق سلب کیا، تو اسے شرعاً اجازت ہے کہ وہ اظہار ظلم، اظہار مظلومیت کر سکتا ہے، اور قانونی طریقے سے وہ اظہار کرے، عدالت کی طرف مرافعہ کرے، عدالت کی طرف رجوع کرے۔ لیکن پھر بھی ترغیب دی او تعفو عن سوء، تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ جو ظلم کرے گا کب تک کرے گا؟ ایک دن اس کا ظلم ٹھہر جائے گا، رک جائے گا، اور تمہارا صبر غالب آئے گا، اور تم اپنے صبر کی برکت سے انشاءاللہ اپنا موقف منواؤ گے اور اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرو گے۔ تاہم اگر کوئی مظلوم اظہار کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، ورنہ ایسے ہی برائیوں کا اظہار ٹھیک نہیں ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ چھٹے پارے کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ایک مطالبہ ذکر کیا اور 2 رکوعوں تک ان کے اس مطالبے کا جواب پیش کیا۔ مطالبہ ان کا یہ تھا، حضور کے پاس یہ کچھ یہودی اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وحی آتی تھی وہ وحی تختیوں کی شکل میں تھی، تورات اکٹھی آسمان سے لکھی لکھائی نازل ہوئی تھی، تو آپ بھی اگر ہمیں لکھا لکھایا قرآن آسمانوں سے نازل کروا دیں
اور اللہ تعالیٰ ایک قرآن لکھا لکھایا ہمیں عطا فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں. یہ ان کا مطالبہ تھا. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. اس حصے میں اس مطالبے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پورا ایک رکوع تو الزامی جواب دیا اور اگلا رکوع تحقیقی جواب دیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اکٹھی تورات کی طرح کتاب اترے، قرآن اترے، ان کا مقصد ماننا نہیں ہے بلکہ یہ عادی مجرم ہیں، اللہ کی گستاخی کے، اللہ کے نبیوں کی توہین کے، اللہ کی کتاب کی توہین کے، اور آج بھی یہ توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور ان کا ماضی یہ ہے، ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بھی توہین کرتے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے آئے، اللہ کے حکموں کو توڑتے چلے آئے. چنانچہ فرمایا یہ وہی تو لوگ ہیں. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ. جیسے آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے مطالبے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے، اور ان میں ایک بڑا بھیانک مطالبہ تھا، اور وہ یہ تھا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں اللہ کو ہمارے سامنے دکھاؤ. جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایسا خطرناک اور توہین آمیز مطالبہ تھا کہ اس مطالبے کی پاداش میں، گستاخی کی پاداش میں اللہ نے ان سب کو ہلاک کیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. اللہ نے ان سب کو ہلاک کیا. ایک چنگھاڑ اور چیخ کی آواز آئی جس سے یہ ہلاک ہو گئے، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا. اس سے بڑھ کر یہ جرم کے مرتکب ہوئے. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. بچڑے کی پوجا کی، بچڑے کو خدا بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے، پیچھے سے سامری نامی ایک شخص نے ایک مٹی کا بچڑا تیار کیا، سونا چاندی کا بچڑا تیار کیا، اس میں مٹی ڈالی، اس سے آواز نکلتی تھی، کہنے لگا کہ یہی تمہارا خدا ہے. ھذا الہکم و الہ موسیٰ. موسیٰ تو بھول گئی ہیں، ان میں سے بہت سو نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں. پھر وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. یہ ایسے ان کے جرائم کی پوری ایک فہرست ہے. ان میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ ان کے سروں پر ہم نے تورات پہاڑ لٹکا دیا. یہ کہتے تھے ہم تورات کو نہیں مانتے، بڑی مشکل کتاب ہے. اللہ نے کہا مانتے ہو یا تمہیں اس پہاڑ کے نیچے چکنا چور کر دوں. انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا مانیں گے، پھر بھی نہیں مانا. اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ سامنے بستی میں جا کر جہاد داخل ہو جاؤ اور عاجزی کے ساتھ سجدے کرتے ہوئے جاؤ اور حتتن کہتے ہوئے جاؤ، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ. یہ ایسی ڈھیٹ قوم تھی، بجائے جھک کر جانے کے یہ اپنے سرین کے بل زمین پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے گئے اور اللہ سے بجائے معافی مانگنے کے حنتتن حنتتن کہتے ہوئے گئے، حبتن فی شعیرتن کہتے ہوئے گئے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. اللہ نے ان سے کہا تھا ہفتے میں شکار نہ کرنا، یہ پہلے گزر چکا ہے. انہوں نے حیلے کیے اور ہفتے کے دن شکار کیا، تالاب سے نالیاں نکال کر. فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ہم نے ان سے وعدے لیے لیکن انہوں نے وعدے توڑے. یہ عادی مجرم ہیں. پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے ہم سے عہد کر کے عہد توڑے تو پھر کیا ہوا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا.
یہ ان کے جرائم دیکھو، عہد شکنی، پھر اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء علیہ السلام کا قتل ناحق، اور یہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر آپ کی بات نہیں پہنچتی، ہمارے دل حضور علیہ السلام کی باتوں سے پردے میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی پردے شردے میں نہیں، تمہارے دلوں پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے، لہٰذا تھوڑے ہی ایمان لائیں گے۔ یہ ان کا جرم ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، صرف میرے حبیب آپ کے ساتھ یہ کفر نہیں کر رہے، ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کفر کیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، الزام لگایا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان بدبختوں نے حضرت مریم پہ بہتان لگا دیا کہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کا الزام لگایا۔ فرمایا کہ ایسے بدبخت ہیں نبیوں پہ اور نبیوں کی ماؤں پر اور نبیوں کی اور ولیوں کی اولادوں پر تہمتیں لگائیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ رَسُولَ اللَّهِ، جھوٹے دعوے کیے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، اور جب مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل میں رسومات اور بدعات بہت پھیل گئی تھیں۔ ایک عرصے کے بعد رسومات پھیل جاتی ہیں، جیسے آج کل ہمارے مسلمانوں میں لوگ بہت سی رسموں کو اور بدعاتوں کو دین قرار دیتے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان بدعتوں کا نہ قرآن میں ثبوت، نہ نبی کی سنت میں ثبوت، نہ صحابہ سے ثبوت، نہ ائمہ مجتہدین سے ثبوت۔ ایسے ہی حال ان کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا آ کر کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ دین نہیں، یہ دین ہے۔ لوگ مخالف ہو گئے، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جلوس نکالے، سٹرائک شروع ہو گئی اور مطالبات شروع ہو گئے کہ عیسیٰ کو گرفتار کرو، قتل کرو۔ روم کا علاقہ تھا یہ، روم کی حکومت تھی یہاں شام میں، فلسطین میں، تو یہاں کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ہیڈولڈاس۔ اس نے مرکزی حکومت کو خط لکھا کہ مجمع میرے قابو سے باہر ہے، ملک پورا سڑکوں پہ ہے، لہذا فیصلہ کیا جائے۔ مرکزی حکومت نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ ایجیٹیشن بڑھا، اس نے پھر خط لکھا کہ یا کوئی احکامات دیں یا پھر میرا استعفیٰ قبول کریں۔ اب مرکزی حکومت کی طرف سے جواب آیا کہ اگر ایک شخص کے قتل کرنے سے امن ہوتا ہے تو کر دو۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک لحاظ سے گرفتار کر لیا، ایک مکان میں بند کر دیا، اور مکان میں قتل کرنے کی نیت سے پہلے شمعون نامی ایک شخص داخل ہوا۔ مجمع باہر تھا، یہ پہلے گیا۔ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شمعون کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ پیچھے سے جب مجمع گھسا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا آدمی ملا، اس کو سولی پہ چڑھا دیا، پھانسی پہ چڑھا دیا، تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ اب وہ جب جوش میں اور جنون میں اور جذبات میں اس کو تختہ دار پہ چڑھا دیا تو اب پریشان کہ یہاں تو دو آدمی تھے، یہ کون ہے؟ یہ اگر عیسیٰ ہیں تو شمعون کہاں گئے، یا اگر شمعون ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ آج تک یہ اسی شش و پنج میں رہے۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل کر سکے عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ سولی پہ چڑھا سکے، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا اور انہیں شک رہا اور ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقیناً یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے، اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ آسمان پہ چلا جائے
فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غلبے والے بھی ہیں، حکمتوں والے بھی ہیں، اس نے اپنے غلبے کے تحت آسمانوں پہ اٹھایا۔ اس کے بعد پھر ضمناً ذکر کیا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے۔ جب یہاں دجال آئے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں سے اتریں گے۔ اس لیے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ پیشین گوئی ہے، ہر یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ قبل موتہ کی ہی ضمیر ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع۔ اب معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور جب وہ زمینوں پہ اتریں گے تو ہر اہل کتاب کو ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ ان کی ایک چھٹی، یہودیوں کی ایک چھٹے نقص کو بھی بیان کیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، چونکہ انہوں نے ظلم کیا، توجہ رہے، ظلم کیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر بہت سی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ گناہ کی نحوست سے یاد رکھو رزق میں کمی آ جاتی ہے، اللہ رزق چھین لیتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے گناہ کے نقصانات میں لکھا کہ گناہ سے اللہ کے رزق کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زنا کے بارے میں فرمایا الزنا مجذبۃ الفقر، زنا فقر، بدحالی کو، معاشی تنگی کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اللہ نے ان پہ حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ اس طرح فرمایا ایک ان کا نقص ہے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سود خور ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں سود سے منع کیا۔ مسلمانوں، یہ سود خوری یہودیوں کا وصف ہے، تم یہودیوں والا کام نہ کرو۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان کی نمی کمزوری یہ ہے یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں، ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ 9 نقص بیان کیے، فرمایا یہ مطالبہ ان کا صرف میرے حبیب آپ سے فضول مطالبہ نہیں، ان کے تو جرائم کی لمبی فہرست ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں اصول کی، یہ جگہ جگہ پر قرآن کریم میں یہودیوں کی کمزوریاں اور عیسائیوں کی کمزوریاں یہ کیوں نقل کی گئی ہیں، کیوں ذکر کی گئی ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پورے قرآن میں یہ مضمون چلتا ہے، یہودیوں نے یہ کیا، عیسائیوں نے یہ کیا، یہودیوں نے یہ کیا، عیسائیوں نے یہ کیا، یہ بار بار اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو ایک معلم کا جو فریضہ ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اپنے شاگردوں میں، مرشد کا فریضہ ہے اپنے مریدین میں، راہبر کا فریضہ ہے اپنے متبعین میں، وہ اسباب پیدا کرے، وہ اسباب زندہ کرے جو تعمیر کے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، ان کرنے کے کاموں پر اپنے فالورز کو، اپنے متبعین کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو لگا دے۔ اور دوسرا فریضہ ہوتا ہے کہ جو اسباب تخریبیاں ہیں، خراب کرنے والے اسباب ہیں، ان سے بچا کے رکھے، ان سے دور رکھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی اس امت کی ہدایت کے لیے تعمیری اسباب بھی عطا فرماتے ہیں تاکہ امت میں کرنے کے کام وہ زندہ کیے جائیں، اور تخریبی اسباب ذکر کرتے ہیں تاکہ امت کو ان چیزوں سے بچایا جا سکے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، ظلم نہ کرو،
عہد شکنی نہ کرو، نبیوں کی توہین نہ کرو، نبیوں کا انکار نہ کرو۔ اس لیے آگے تعمیری اسباب بھی ذکر کیے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ فرمایا جو علم میں مضبوط لوگ ہیں ان میں تعمیری اسباب ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، انہی کے لیے اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں۔ یہ پورا رکوع، اس کے بعد دوسرے رکوع میں ان کے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا انا ارسلنا الیک کما انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ میرے حبیب نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اسی طرح وحی اتری جیسے آپ پر وحی اترتی ہے، وہاں کتاب نہیں اتری اکٹھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ ان سب نبیوں پر جن کے آیت میں نام آئے اسی طرح وحی آئی۔ اب وحی کے کئی طریقے ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کتاب اتار دیں جیسے موسیٰ پہ اتری، ایک صورت یہ ہے کہ فرشتہ پیغام لے آئے جیسے حضور پر قرآن اترا، ایک صورت یہ ہے کہ اللہ بغیر فرشتے کے واسطے کے دل میں بات اتار دیں۔ تو جو بھی طریقہ ہو، مقصد تو اللہ کا پیغام ہے، تو تورات بھی اللہ کا پیغام اور قرآن بھی اللہ کا پیغام، لہذا ان کتابوں کو بھی مانو، نبیوں رسولوں کو بھی مانو۔ یہ رسول خوشخبری اور دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے آئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ یہ ایمان کی ترغیب دی اہل کتاب کو، اہل کتاب میرے حبیب حق لے کر آ گئے، ان پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا کچھ بگاڑو گے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کہ اللہ کی ہر چیز ملکیت ہے اور تم بھی اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اب تک یہودیوں کے نقائص کا ذکر تھا، اب عیسائیوں کے نقائص کا بیان ہے۔ یہودی انبیاء کے گستاخ تھے۔ میری بات پہ ذرا توجہ کیجئے، ایک اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ جب آدمی پہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہو جائے اور آدمی زر پرست اور دنیا کا پجاری بن جائے تو اس کی طبیعتوں میں توہین اور گستاخی غالب آ جاتی ہے۔ یہودیوں میں نبیوں کی توہین اور گستاخیوں کا غلبہ تھا، عیسائی اس کے برعکس تھے، عیسائیوں میں غلو تھا، احترام نبی میں حد سے آگے بڑھ گئے، اعتدال کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے موسیٰ کی توہین کی اور انہوں نے عیسیٰ کا ادب کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیا۔ یہ تو عقیدے میں غلو، اور عمل میں غلو یہ ہے کہ عبادت میں غلو کرتے کرتے راہب بن گئے کہ ہم جی جنگلوں میں رہیں گے، ہم لذت کی چیزیں نہیں کھائیں گے، شادیاں نہیں کریں گے، جنگلوں میں رہنے لگ گئے۔ حالانکہ یہ رہبانیت بھی اللہ نے انہیں نہیں دی تھی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا، یہ غلو تھا، اور غلو اسلام میں بھی منع ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو ذرا، لا تطرونی کما طردت النصارى المسیح ابن المریم، مسلمانوں مجھے بھی حد سے زیادہ نہ بڑھانا، میری تعریف میں بھی حد سے آگے نہ چلے جانا، جیسے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے آگے چلے گئے۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ یہ غلو ہے، غلو نہ کرو،
حضور کا احترام اور منقبت کا بیان اور کمالات کا بیان اور رفعتوں کا بیان اور سیرت کا بیان اور صورت کا بیان تو جزو ایمان ہے۔ حضور کا تذکرہ نہ کریں، رب کعبہ کی قسم ہمارا ایمان نہیں رہتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیں تو قرآن بھی میرے آقا نے دیا، ہمیں نبی کا فرمان اور ہمیں نبی کی سنت اور ہمیں شریعت اور ہمیں سارا دین، حتیٰ کہ توحید بھی نبی نے دی۔ نبی کا تذکرہ کیوں نہ ہو، لیکن غلو نہ کرو۔ آج کل بہت سارے جاہل خطیب اور 90% جاہل نعت خواں جب نعت خوانیاں کرتے ہیں تو نبی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر سچی بات کرو۔ اور سچی بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ وہ خدا نہیں ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، سچی بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے۔ دوسری وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وہ کلمت اللہ تھے اور روح اللہ تھے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے 3 فرقے بن گئے۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ خدا 3 ہے، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے نعوذ باللہ، ایک حضرت مریم ہے یا جبریل ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کی، فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ خدا 3 ہے، مت کہو کہ الہ 3 ہے۔ اور ایک فرقہ کہتا تھا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ ان کی تردید آگے آ رہی ہے، قالت النصارى المسیح ابن المریم۔ اور ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ اور خدا گڈ مڈ ہو گئے، ایک ہیں۔ ان تینوں فرقوں کی اللہ نے تردید کی۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ تو اللہ پہ الزام لگانا ہے، اللہ کو گالیاں بکنا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہیں کہ ان کی اولاد ہو۔ اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، عیسیٰ اللہ نہیں تھے، عبد اللہ تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں شرماتے تھے اس بات سے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، اور نہ مقرب فرشتے عبدیت سے شرماتے ہیں۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کی عبدیت سے نکالتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ دوزخ میں جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ بندے کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کا بندہ کہے۔ کہتے ہیں کہ 2 اعزاز مسلمان کے لیے ایسے ہیں کہ ان کا کوئی جواب نہیں، ایک اللہ کا بندہ ہونا اور ایک حضور کا امتی ہونا۔ ایک اللہ کا بندہ ہونا اور ایک حضور کا امتی ہونا۔ اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ دیں، یہ ایسے ہے جیسے کوئی کسی کو کہہ دو یہ میرا اپنا آدمی ہے، یہ میرا اپنا آدمی ہے۔ اللہ کہہ دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا اپنا ہے، اور بندہ کہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا ہوں، اس سے بڑا کمال اور کیا ہوگا؟ اس لیے کہ عربی کا شاعر کہتا ہے مما زادنی عجبا وتیہا کدت باخمسی ان اطع الثریا دخولی تحت قولک یا عبادی وان صیرت الی احمد نبیا۔ کہتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے پر لگ گئے، مجھے یوں لگتا ہے میں ثریا ستارے پہ چڑھ گیا ہوں۔ ایک یہ کہ تو نے مجھے یا عبادی کہہ کر اپنے بندوں میں شامل کیا، اور دوسرا یہ کہ تو نے مجھے حضور جیسا نبی دے دیا، نبی دے دیا۔ اس کے بعد ان عیسائیوں کو بھی ترغیب ایمان ہے، یہودیوں کو بھی ترغیب ایمان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگو تمہارے پاس ایک بہت بڑا برہان اور دلیل اللہ کی طرف سے آ گئی، اور ہم نے تم پر نور اتارا۔ نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، چونکہ اتارا تو قرآن پاک گیا ہے نا۔
اور عام طور پر قرآن میں جب نور کا لفظ بولا گیا اس سے قرآن ہی مراد لیا گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ قرآن نور ہے، قرآن روح بھی ہے، نور بھی ہے، روشنی ہے، منور ہے، روشنی کر دینے والی کتاب ہے، دلوں کو منور کر دینے والی کتاب ہے. فرمایا ہم نے یہ نور اتارا، اس پہ ایمان لاؤ، اور جو ایمان لائیں گے اور قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل میں بھی داخل کریں گے، صراط مستقیم بھی عطا کریں گے. اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا وراثت کا. یہ سورۃ النساء کے شروع میں وراثت کے مسائل بیان ہوئے تھے، اسی کا ایک تتمہ ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو جس کا باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو، مر جائے. اس کی وراثت کی کچھ احکام پہلے بیان ہو چکے. وہ بھائی، اس کے وارث صرف بھائی ہیں. پہلے بیان ہوا تھا اس بھائی کا جو ماں شریک ہے. اب حکم دیا جا رہا ہے ایک ایسا شخص جس کا ماں باپ مر گئے ہوں اور اولاد بھی نہ ہو، اور اس کے جو حقیقی بہن بھائی ہیں وہ وارث ہوں، تو ان کی وراثت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اس کی اگر ایک بہن ہے فلہا نصف ما ترک، اس کو آدھی جائیداد ملے گی. اور اگر بہن مر گئی اور اکیلا بھائی وارث ہے تو اس کو بھی آدھی جائیداد ملے گی. اگر دو بہنیں وارث ہیں ان کو 2 ثلث ملیں گے. اگر بھائی بھی ہیں وارث اور بہنیں بھی ہیں تو 2 بہنوں کے برابر ایک بھائی کا حصہ. یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. فرمایا ہم نے یہ مسائل اس لیے بیان کیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالی ہر چیز کے ساتھ جاننے والے. سورۃ النساء اختتام پذیر ہوئی. اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے جو قرآن کریم میں 5ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 112ویں نمبر پر ہے. یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے. ہجرت کے بعد اور پھر فتح مکہ کے بعد یہ نازل ہوتی رہی. اور یہ جو صورت ہے، اس صورت میں وہ آیت ہے جس کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بڑی معروف آیت ہے. یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس صورت کے بارے میں فرماتی ہیں یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے، آخری صورتوں میں سے ہے. اس لیے اس صورت میں اللہ نے جو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، جو حرام کیا اس کو حرام سمجھو، یعنی اس کے احکام منسوخ نہیں ہوئے. اور اس صورت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی خواتین کو سورہ نور سکھاؤ، کیونکہ اس صورت میں حلال اور حرام کے بہت سارے احکام ہیں. تو مردوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین کے اور شریعت کے احکام کیا ہیں. اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اس سے پچھلی سورت سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء کا آغاز ہے یا ایھا الناس سے. او لوگو، عام طور پر یا ایھا الناس کا خطاب مکی صورتوں میں آتا ہے، اور مکی صورتیں پہلے ہیں، مدنی بعد میں اتری. اگرچہ سورۃ النساء وہ مکی نہیں ہے. اور سورۃ المائدہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، پورے قرآن میں 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 88 مرتبہ. ان میں سے 16 مرتبہ صرف سورہ مائدہ میں ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو گھماتن گوش ہو جایا کرو، متوجہ ہو جایا کرو کہ تمہارا اللہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے. غور کرو، کان لگاؤ، سنو کیا کہہ رہا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا کا اسلوب بڑا پیارا ہے. اس میں بڑا پیار ہے، اس میں بڑی محبت کا اظہار ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور میرے ماننے والو
گویا کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں کہتا ہے میرے ماننے والوں. ایمان کا معنی ماننا ہوتا ہے نا. یا ایھا الذین آمنو، میرے ماننے والوں، میرے جاننے والوں، میرے پیاروں. جیسے صبح اعلان ہو رہا ہوتا ہے روزے دارو، اللہ کے پیارو. آگے جنت کے حقداروں نہ کہا کرو، یہ اللہ کو پتہ ہے کون جنت کا حقدار. یا ایھا الذین آمنو، وہ ایمان والو، میرے اپنوں. 16 مرتبہ آیا. اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ مسلمان متوجہ ہو جائے. اس سورت کا ایک نام سورۃ المائدہ ہے. مائدہ کا معنی دسترخوان. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے، مائدہ اتارے. تو آسمان سے ان کے لیے مائدہ اترتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر. آسمان سے پورا دسترخوان اترتا تھا، اس میں مچھلی بھی ہوتی تھی، اس میں روٹی بھی ہوتی تھی. اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ المائدہ. اس سورت کا ایک نام سورۃ العقود بھی ہے، چونکہ اس سورت کا آغاز بھی اسی سے ہے اور اس سورت میں بہت سارے معاملات ہیں، عقد ہیں. اس سورت کا ایک نام سورۃ المنقذہ ہے، چھڑانے والی. باقی یاد رکھو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عہد ذکر کیے ہیں اور حکم دیا عہدوں کو پورا کرو، ایفاء عہود کرو، وعدوں کو پورا کرو، معاہدوں کو پورا کرو. 6 مضامین اس صورت میں ہیں، 6 قسم کے مضامین. نمبر 1 کھانا پینا، شکار، ذبیحہ. کون سی چیز کھانا حلال، کون سی حرام. شکار کون سا حلال، کون سا حرام. ذبیحہ کون سی حلال، کون سی حرام. نمبر 2 سورہ مائدہ میں شادی اور خاندان کے مسائل ہیں. نمبر 3 قسم اور کفارے کے مسائل ہیں. نمبر 4 عبادات کے مسائل ہیں. نمبر 5 فیصلے، گواہیوں اور عدل کے مسائل ہیں. نمبر 6 مسلمانوں کے باہمی ایک دوسرے سے اور غیر مسلموں سے تعلقات کیسے ہوں، اس کا بیان ہے. یہ 6 قسم کے مضامین اس صورت میں بیان ہیں. اور 19 مسائل اس صورت میں ایسے ہیں جو صرف اسی صورت میں ہیں، قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نشاندہی کروں گا. 19 مسائل ایسے ہیں جو صرف اسی صورت میں ہیں. چنانچہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ایمان والو ہر قسم کے معاہدوں کو پورا کیا کرو. ایک تمہارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ معاہدہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے. اس معاہدے کا بھی خیال کرو، اس کو بھی پورا کرو. نبیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ بھی پورا کرو. الست بربکم والا جو تم نے عہد کیا تھا اس کو بھی پورا کرو. اسلام لانے سے جو معاہدہ کیا اس کو بھی پورا کرو. لوگوں سے جو معاملات کرتے ہو، عقد کرتے ہو، وہ بھی پورے کرو. ہر قسم کا ایگریمنٹ پورا کرو. اس کے فوراً بعد اب اس رکوع میں 14 احکام ذکر کیے جا رہے ہیں، حلال اور حرام کے، جائز اور ناجائز. چنانچہ پہلے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. گناہوں کی وجہ سے یہودیوں پہ بہت سی حلال چیزیں حرام ہو گئی تھیں. اللہ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے تمام چوپائے سوائے ان چوپاؤں کے جن کا ہم ذکر کریں گے باقی حلال ہیں. بہیمۃ الانعام حلال ہیں. اور بہیمۃ الانعام کیا ہیں؟ بکری، گائے، بھینس بھی اسی حکم میں ہے، اونٹ، بھیڑ، میڈھا، اور اسی کے ساتھ ان سے ملتے جلتے حلال جانور ہرن. یہ سارے تمہارے لیے حلال ہیں. البتہ درندے حرام ہیں جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں، اور وہ پرندے
جو پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں، یا وہ جانور جن کے اندر نجاست ہے، جن کا آگے ذکر آ رہا ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی تم پر حلال، لیکن حالت احرام میں شکار نہ کرو، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بھی بے حرمتی نہ کیا کرو۔ اللہ کی شعائر سے مراد وہ چیزیں جو مقدس ہیں، محترم ہیں۔ شعیرہ کی جمع جو اسلام کی نشانیاں سمجھی جاتی ہیں، جیسے کعبۃ اللہ، مسجد، جیسے مسجد نبوی، تمام مساجد، قرآن کریم، یہ شعائر اللہ ہیں، ان کی بھی توہین نہ کرو۔ مقدس مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان کی بھی توہین نہ کرو۔ حج کی قربانی، اس کی بھی توہین نہ کرو، اور جو بیت اللہ جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی بدسلوکی نہ کرو، یہ ساری تمہارے لیے بری باتیں ہیں۔ پھر آگے فہرست بیان کی محرمات کی، کون کون سی چیزیں تم پر حرام۔ حرمت علیکم المیتہ، وہ جانور جو خود مر گیا تم پر حرام ہے۔ والدم، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے یہ خون ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے، اس کو قطعاً نہیں استعمال کر سکتے، نہیں کھا سکتے، اس خون کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر حرام ہے، صرف اس کا گوشت ہی نہیں، اس کا چمڑا بھی، اس کے بال بھی، اس کی ہڈیاں بھی، اس کے ناخن بھی، یہ نجس العین ہے، اس کے اندر بغیرتی کا مادہ ہے، اور اس کے کھانے والے بھی بغیرت بنتے ہیں۔ یہ جتنے حرام خور ہیں، یورپین، غیر مسلم جو خنزیر کھاتے ہیں، ان میں بغیرتی ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کے اندر بغیرتی ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے، اس کو غور سے سننا، کسی کو مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، یا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے، چاہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو تو وہ جانور بھی حرام۔ صرف ذبح نہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا بھی، کوئی مشروب بھی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا تو وہ کھانا بھی حرام ہے، وہ پینا بھی حرام ہے، وہ لباس بھی حرام ہے۔ والمنخنقہ، اب یہ حکم ایسا ہے جو صرف سورہ مائدہ میں اور کہیں نہیں۔ وہ جانور جس کا گلا دبایا گیا اور وہ مر گیا وہ بھی حرام۔ والموقوذہ، وہ جانور جس کو کوئی چوٹ لگی اور مر گیا وہ بھی حرام۔ والمتردیہ، وہ جانور جو گر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا وہ بھی حرام۔ والنطیحہ، وہ جانور جس کو سینگ لگا مر گیا وہ بھی حرام۔ وما اکل السبع، وہ جانور جس کو درندے نے کھایا اور تم بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہ کر سکے وہ بھی حرام۔ ہاں اگر تم نے زندہ تھا یہ سارے جانور جن کا گلا دبایا گیا ہے، چوٹ لگی ہے، گرا ہے، سینگ لگا ہے، درندے نے کھایا ہے، ابھی جان باقی تھی، تم نے ذبح کر لیا تو پھر حلال ہو جائیں۔ وما ذبح علی النصب، جو تھانوں اور بتوں پر ذبح کیے گئے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے بھی ان کی نیازیں چڑھائی جاتی تھیں، فرمایا وہ بھی حرام۔ وان تستقسموا بالازلام، اور وہ بھی گوشت حرام جو جوئے کے تیروں کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ عرب میں لوگ جس کام میں تردد کرتے تھے تو جوئے کے لیے بھی اور فال کے لیے بھی انہوں نے بیت اللہ کے پاس حبل بت تھا، وہاں تیر رکھے ہوئے تھے تھیلی میں، اس تیر سے فال نکالتے تھے، اس فال پر، اس تیر، کسی تیر پہ لکھا ہوتا تھا نعم، ہاں یہ کام کر لو، کسی میں لکھا ہوتا تھا لا، یہ کام نہ کرو۔ اور اسی طرح کچھ تیر تھے جن پر حصے لکھے ہوتے تھے، 10 آدمی مل کر ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر تیر نکالتے تھے، کسی پہ لکھا ہوتا تھا 1/4، چوتھائی گوشت ایک کو مل گیا، کسی کا خالی آتا تھا اس کو کچھ نہیں ملتا تھا، کسی کو آدھا مل جاتا تھا، تو یہ جوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی حرام، ذالکم فسق،
یہ سب برا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، پہلے کافروں کو امید تھی جب مسلمان مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھوڑی تعداد میں تھے ان کو دبا دیں گے، لیکن اب حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ لوگوں نے حج کیا، اب اتنا جم غفیر آیا تو کافر مایوس ہو گئے، بابا ان کو دبانا ممکن نہیں ہے، لہذا فلا تخشوہم واخشونی، اب لوگوں سے نہ ڈرو، مسلمانوں اب ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کسی نبی کا کسی امت کا دین مکمل نہیں تھا، تمہیں مبارک ہو میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کوئی دین کا حصہ ایسا نہیں ہے جو نہ آیا ہو، میں نے پورا دین مکمل کر دیا ہے۔ باقی اگر حرام چیزوں کو تم نہ استعمال کرو، اگر کوئی مضطر ہے اس کی جان نکل رہی ہے بھوک کی وجہ سے اور حلال میسر نہیں ہے، قرآن نے کہا اس قدر حرام لے سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہ لے، پیٹ نہ بھرے اور حد سے تجاوز نہ کرے، طلب بھی نہ کرے، تو اس قدر اجازت ہے۔ اب تک حرام چیزیں بیان کی، اب حلال چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ حلال کیا ہے؟ یسألونک ماذا احل لہم، حضرت آپ بتائیے حلال کیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، ہر پاکیزہ چیز حلال ہے۔ تم یہودیوں کی طرح نہیں ہو کہ ان پر پاکیزہ چیزیں حرام تھی، تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیزیں حلال۔ نمبر 2، وما علمتم من الجوارح، شکاری کتے اور شکاری باز کا شکار اگر شرائط موجود ہیں 4 شرطوں کے ساتھ، وہ بھی تمہارے لیے حلال۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کتا جس کو آپ نے چھوڑا ہے یا باز جو شکار کر کے لایا ہے وہ معلم ہوں، سکھائے ہوئے ہوں، یہ شرط معلوم ہوئی تعلمونہن سے۔ ہر کتے کے منہ سے پکڑ کر تم چیز نہیں کھا سکتے، اور تربیت یافتہ کتے کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود اس میں سے کچھ نہ کھائے، اور تربیت یافتہ باز کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو بلاؤ تو وہ واپس آ جائے، جب چھوڑو تو چلا جائے۔ ایک شرط یہ ہے من الجوارح، وہ زخمی کر کے آئیں، جانور مر چکا ہو تو زخمی ہو، اس کا خون نکلا ہو۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ مکلبینا، تم نے خود چھوڑا ہو، ایسے نہیں کہ کتا کسی کو پکڑ کے لے آیا اور باز کو شکار پکڑ کے لے آیا، نہیں، آپ نے خود چھوڑا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم نے بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑا ہو یا بسم اللہ پڑھ کے باز کو چھوڑا ہو۔ اور یہ بھی شرط ہے مما امسکنا علیکم، کہ وہ خود نہ کھا کے آئے ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی تو اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں، ورنہ یہ شکار بھی تمہارے لیے حلال۔ الیوم احل لکم الطیبات، یہ اعلان کر دیا جو ہم نے حلال کیا آج کے بعد وہ قیامت تک کے لیے حلال ہیں، اب وہ حرام نہیں ہوں گی۔ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہو گئی، حلال، اب کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ او میاں، وہ اللہ نے کہہ دیا جو چیزیں میں نے سورہ مائدہ میں حلال کر دی اب وہ حلال ہیں، انہیں کوئی حرام، حضور بھی حرام نہیں کرتے تھے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، تو آج کا کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی شیخ الاسلام، اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے یا حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے۔ یاد رکھو، اور شریعت کی نظر میں پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، حلال کو حرام کرو یا حرام کو حلال کرو، یہ شرک فعلی ہے۔ شرک 2 قسم پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی۔ شرک اعتقادی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھو۔ اور شرک فعلی یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرو یا حرام کردہ چیزوں کو حلال کرو۔ شرک اعتقادی بھی حرام، شرک فعلی بھی حرام، لہذا پاکیزہ چیزیں حلال۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، جو یہودی، عیسائی
تورات اور انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی ذبح کردہ چیز، ذبح کردہ جانور بھی تمہارے لیے حلال، تمہارا ذبح کردہ جانور ان کے لیے حلال، بشرطے کہ وہ اپنے دین پر قائم ہو۔ آج بیشتر کرسچن، بیشتر عیسائی وہ اپنے دین پہ قائم نہیں ہیں، وہ دہریے بن چکے ہیں، سیکولر بن چکے ہیں، منکر خدا بن چکے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتم اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذين اخدان، تم مسلمان عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہو اور اہل کتاب عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہو، یہودی خاتون سے یا عیسائی خاتون سے، اگر تم ان کی حق مہر ان کو دے دو، اور پھر وہی شرائط ہیں، شادی سے مقصد گھر بسانا ہو، شہوت رانی نہ ہو، خفیہ تعلقات قائم کرنا نہ ہو، کر سکتے ہو، بشرطے کہ وہ خاتون حقیقی معنی میں اہل کتاب ہو، دہریہ نہ ہو۔ آج کل اکثر اہل کتاب نہیں رہی ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں آج کل اجتناب کرنا چاہیے، اور قرآن نے بھی اجازت دی، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقی اہل کتاب عورت ہے تب بھی اسے شادی کرنا مکروہ ہے، آگے اولادیں خراب ہوں گی، آپ گھر کا ماحول خراب۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے حضرت عمر کے دور میں شادی کر لی قرآن کی اس اجازت کے تحت، ایک عیسائی عورت سے، یورپ کے اندر، روم کے اندر۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو خط لکھا، اسے فرمایا میرا خط پڑھ کر زمین پہ رکھنے سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ ان کی گوری چمڑیوں کو دیکھ کر تم اپنا دین بیچ دو گے۔ حضرت عمر نے منع کر دیا، تم اپنا دین بیچ دو گے۔ بہرحال اگلے رکوع میں اب حلال اور حرام کے مسائل، اس سے آدمی کے دل کی طہارت وابستہ ہے۔ اب اگلے رکوع میں جان کی طہارت کے مسائل بیان کر رہی ہیں۔ وضو کا مسئلہ بیان کیا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، وضو کے 4 فرض قرآن نے بیان کیے، منہ دھوو، ہاتھ دھوو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھوو، اور پھر آگے تیمم کا مسئلہ بیان کیا کہ اگر بے وضو ہو یا تم پر غسل فرض ہو چکا ہے اور بیمار ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی پہ قادر نہیں ہو، تو پھر فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ کل کے سبق میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبادات کے بعد اب معاملات کو ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ٹھیک ٹھیک گواہیاں دو، گواہیوں میں گڑبڑ نہ کرو، اور کوئی دشمن بھی سامنے ہے تو اس سے بھی عدل کرو، اس سے بھی عدل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کی دشمنی میں عدل چھوڑ دو۔ اگر ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف کافر ہے اور حق سچ مسلمان کے ساتھ نہیں کافر کے ساتھ ہے تو فیصلہ کافر کے حق میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہودی کا جھگڑا ہوا، قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ ہوا، زرہ تھی حضرت علی کی اور تھی یہودی کے پاس۔ حضرت علی کے پاس گواہ میں صرف بیٹا حضرت حسن اور غلام کمبر تھے۔ قاضی شرح نے فرمایا کہ بیٹے اور غلام کی گواہی تو قبول نہیں ہے، آپ کے پاس گواہی نہیں ہے۔ یہودی قسم اٹھائے، اس نے قسم اٹھائی، قاضی شرح نے فیصلہ حضرت علی کے خلاف کر دیا۔ یہ ہے عدالت، یہ ہے انصاف۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ، ان کے دور میں ہندوستان میں ایک مسجد کا جھگڑا ہو گیا۔ ہندو کہتے تھے یہ جگہ مندر کی ہے، مسلمان کہتے تھے یہ جگہ مسجد کی ہے۔ سخت کشیدگی ہو گئی۔ انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، عدالت، اس کی عدالت میں مقدمہ گیا۔ اس نے ہندو اور مسلمانوں سے پوچھا کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس پر تم متفق ہو جاؤ، وہ جو کہہ دیں، جو گواہی دے دیں، اس کی بات مان لی جائے؟ ہندوؤں نے کہا بالکل، مسلمانوں کے عالم مولانا حبیب الرحمان صاحب اگر یہ کہہ دیں یہ جگہ مسجد کی ہے، ہم دستبردار۔ ڈی سی نے کہا معاملہ ہی آسان ہو گیا۔ اس نے روب کار جاری کی، حضرت تشریف لائیں ڈی سی کی عدالت میں اور آ کر گواہی دیں کہ یہ زمین کس کی ہے۔
مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے میں کسی فرنگی اور انگریز کا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھوں گا۔ مسلمانوں تمہیں آزادی ایسے نہیں ملی، یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ 70,000 علماء نے، بر صغیر کے علماء نے جان دی انگریز سے ملک لینے کے لیے۔ افسوس ہے کہ میرے ملک کے نصاب بنانے والے سیکولر ہیں، وہ آپ کو تاریخ سے ہی بتاتے نہیں ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کس نے لڑی تھی؟ کون قیادت کر رہا تھا؟ یہ مولانا نانوتوی کون تھے؟ حافظ ضامن کون تھے؟ حضرت گنگوہی کون تھے؟ کتنے علماء تھے؟ اس وقت تو کوئی کالج نہیں تھے، تعلیمی ادارے مدارس تھے، یہاں سے علماء نکلتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ملک میں علماء تھے، انہوں نے قربانیاں دی، اس کی برکت سے انگریز یہاں سے نکلا ہے۔ شیخ الہند فرماتے تھے مجھے انگریز سے، کسی نے پوچھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو انگریز کی کیا چیز پسند ہے؟ کہنے لگے ایک چیز۔ کیا؟ فرمایا انگریز کا قیمہ کر دو اور اس کے کباب بنا دو، مجھے یہ پسند ہے۔ نفرت کے اظہار میں مجھے یہ پسند ہے۔ وہ شیخ الہند جس کے نام سے انگریز کانپتا تھا، جس نے 82 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں جیل کاٹی، تو مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا میں تو انگریز کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ڈی سی سمجھدار تھا، اس نے خط لکھا آپ میرا چہرہ نہ دیکھیں، آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میری عدالت میں آئیں، میری طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیں، گواہی تو دیں۔ مولانا حبیب الرحمان گئے ڈی سی کی عدالت میں، اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہوئے، اور اس ڈی سی نے پوچھا مولانا یہ جگہ مسجد کی ہے یا مندر کی؟ فرمایا یہ تو مجھے نہیں پتا مندر کی ہے یا نہیں، اتنا میں جانتا ہوں یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے۔ جذباتی مسلمان تھے، غصے ہو گئے۔ اب دیکھو اس کیس میں فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا، لیکن یاد رکھو اس کیس میں مسلمان تو ہارے لیکن اسلام جیتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ مسلمان ہارے ہیں لیکن اسلام بولو جیتا ہے۔ ہندو گئے، انہوں نے کہا کہ جس مذہب کے، جس نبی کے 1350 سال کے بعد کے ایک عالم میں اتنی صداقت ہے، اس نبی میں کتنی صداقت ہوگی؟ چلو سارے چلتے ہیں مولانا حبیب الرحمان کے پاس، جا کے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زمین بھی مسجد کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سارے آئے، کلمہ پڑھا اور زمین دی، پھر وہاں مسجد بنی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کسی کی دشمنی میں بھی عدل کو نہ چھوڑو، انصاف اختیار کرو۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالی نے فرمایا لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم 12 نقیبا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ہم نے ایک عہد لیا تھا یہودیوں سے، اور وہ عہد یہ تھا کہ اے یہودیو تم 5 کام کرو تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنے کام کرو؟ آپ زیادہ تھک گئے مجھ سے، بولیں 5 کام کرو تم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے فرمایا، اور میں 5 کام کرنے پر تمہارے گناہ بھی بخشوں گا، تمہیں جنتیں بھی دوں گا۔ وہ 5 کام یہ ہیں کہ تم نماز قائم کرو، تم بھی کرو گے قائم، کہو انشاءاللہ، جہاں تک آواز جاری ہے سارے کہیں، رمضان میں وعدہ کریں کہ آج کے بعد نماز قائم کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے بیان کیا ہے، اس کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ بھی دو۔ اور یاد رکھو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے لیے زکوٰۃ، جو جس پہ زکوٰۃ لازم ہے، زکوٰۃ تو زکوٰۃ قربانی واجب ہے، یاد رکھو اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔
آج کل پیکج تقسیم ہوتے ہیں تو ہر بندہ آ جاتا ہے مجھے بھی دو مجھے بھی دو. اور بھائی تیرے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مستحق نہیں ہے اور سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. احتیاط کرنی چاہیے. تو فرمایا زکوٰۃ دو. نمبر 3 میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ. نمبر 4 میرے رسولوں کی مدد کرو. نمبر 5 زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کو قرض حسن دو. تو میرا وعدہ ہے گناہ بخشوں گا, جنتیں دوں گا. لیکن اگر کفر کرو گے تو گمراہ کر دوں گا. اب اگلی بات سمجھیں. ان یہودیوں نے عہد کو توڑا. اب اس عہد کے توڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ لعنت پڑی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. لعنت پڑی اور لعنت کی وجہ سے دل سخت ہو گئے. دل سخت ہو گئے. اب جب دل سخت ہو گئے تو تورات کو بدلتے تھے, خیانت کرتے تھے. تو لعنت کا ایک نقض عہد کا ایک نتیجہ ہے لعنت پڑنا. یاد رکھو جو عہد توڑتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے, دل سخت پڑتا ہے. دوسرا نتیجہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. عیسائیوں سے بھی ہم نے عہد لیا, انہوں نے بھی عہد شکنی کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. عہد شکنی کا ایک نتیجہ لعنت, دوسرا نتیجہ باہمی دشمنیاں, عداوت. ان کے درمیان عداوت اور دشمنیاں پیدا ہو گئیں. اللہ نے فرمایا یہ دشمنیاں اور عداوتیں نتیجہ ہیں عہد شکنی کا. لہذا اہل کتاب ایمان لاؤ اور حضور علیہ السلام پر اور قرآن پر ایمان لاؤ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب مبین آئی ہے اور نور یعنی قرآن آیا ہے. یہ تفسیری ہے. عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں, ان کی بھی تردید کی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے. پہلے عیسائیوں کی تردید کی, اب یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی تردید کر رہے ہیں. ان دونوں کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ. اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ غلط کہتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو, تم عام انسان ہو. اللہ کی مرضی تمہیں عذاب دے, اللہ کی مرضی تمہیں معاف کرے. لہذا ایمان لاؤ گے تو اللہ معاف کرے گا. میرے نبی پہ ایمان لاؤ. اس کے بعد عہد شکنی کا ایک تیسرا نمونہ پیش کیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ شام میں جا کر جہاد کرو اور وہاں مشرک قوم ہے اس سے ملک چھینو. یہ قوم عمالقہ تھی, بڑے لمبے لمبے قد تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو بلایا, نقیب کو بلایا, سردار کو بلایا اور بلا کر یہ کہا میاں جاؤ جا کر ذرا جاسوسی کر کے آؤ اور جو حالات دیکھنا مجھے آ کر بتانا, لوگوں کو نہ بتانا. یہ 12 قسم کے حضرت لوگ گئے, 12 بندے گئے, سردار گئے. دیکھا وہ بڑے بڑے لمبے قد کے ہیں, طاقتور ہیں, مسلح ہیں. واپس آئے تو 10 کے 10 نے کھڑے ہو کر قوم کو ڈرا دیا. وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, ان سے لڑائی نہیں ہو سکتی. 2 ایسے تھے ان میں 2 ایسے تھے, ایک کا نام کالب تھا, ایک کا نام یوشا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بات بتائی, باقیوں نے عہد شکنی کی. چنانچہ قوم ڈر گئی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تو جا, تیرا خدا جائے, ہم تو نہیں لڑتے. تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس زمین میں 40 سال تک محصور کر دیا. یہ 90 میل اور لمبا 36 میل چوڑا ایک میدان تھا.
تو 40 سال تک اسی میں گھومتے رہے. اسی میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, اسی میں ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا. یہ بڈھے سارے مر گئے. اگلی نسل آئی, ان کے نبی یوشع علیہ السلام بنے. پھر انہوں نے جا کر جہاد کیا اور علاقہ فتح کیا, اور ان کو اس عذاب سے نجات ملا. فرمایا یہ کام نہ کیا کرو. اگلے رکوع میں 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا. کوئی اگر بزرگ کی اولاد ہے تو یہ مت کہا کرے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں. آج یہی مغالطہ بہت سے سیدوں کو ہے, سادات کو ہے, اور بہت سے پیروں کی اولادوں کو ہے, اور بہت سی مولویوں کی اولادوں کو ہے. بابا ہمیں کیا ضرورت ہے نماز روزہ, ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں, ہم پیران پیر کی اولاد, ہم دستگیر کی اولاد, ہم خواجہ غلام فرید کی اولاد, ہم فلاں علامہ کی اولاد. یہی غرور یہودیوں اور عیسائیوں کو تھا, ہم نبیوں کی اولاد. اللہ نے نمونہ پیش کیا, فرمایا یہ غرور نہ کرو. دیکھو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا جہنم میں چلا گیا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. ایک کا نام تھا حابیل, ایک کا نام تھا قابیل. نئی انسانی نسل بڑھ رہی تھی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا, ان سے اللہ نے نسل یوں بڑھائی کہ ایک پیٹ سے 2 بچے ہوتے تھے, ایک بچہ ایک بچی. پھر دوسرے پیٹ سے 2 بچے, پہلے پیٹ کے بچے کا دوسرے پیٹ کی بچی سے, اسی طرح ایک پیٹ کی بچی کا دوسرے پیٹ کے بچے سے نکاح ہوتا تھا. ایک پیٹ کے بچے بچی یہ بہن بھائی قرار دیے جاتے, ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا. اب حابیل کی ایک بہن تھی اور قابیل کی بھی ایک بہن تھی. حابیل کی بہن کا نام تھا یلوہ اور قابیل کی بہن کا نام تھا اقلیمہ. اب حسن اتفاق یہ کہ جو قابیل کی بہن تھی وہ بڑی خوبصورت تھی, وہ جانی تھی حابیل کے نکاح میں, اور جو حابیل کی بہن تھی یلوہ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی, وہ آنی تھی قابیل کے نکاح میں. قابیل نے کہا میں تو اس سے شادی نہیں کرتا, میں تو شادی نہیں کرتا. یہ پہلا لونڈا ہے جس نے ماں باپ کے رشتے کا انکار کیا. میں ماں باپ کے رشتے کے مطابق رشتہ نہیں کرتا, میں تو اپنی لفظ سے رشتہ کروں گا. بھئی تو کس سے کرے گا؟ جب یہ لو کا اور ناجائز محبت کا بھوت چڑھتا ہے نا, پھر آدمی کو حلال حرام کی سمجھ نہیں آتی. کہتا ہے میں بغیرت بن جاتا ہے آدمی, کہتا ہے میں بہن سے شادی کروں گا, میں اپنی سگی بہن اقلیمہ سے شادی کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ میاں ایسا نہ کرو. فرمایا اچھا ایسا کرو تم دونوں صدقہ دو, جس کا صدقہ قربانی قبول ہوگی میں لڑکی کا نکاح اس سے کر دوں. دونوں نے صدقہ پیش کیا. قابیل نے تو 2-4 خوشے کھیتی کے پیش کر دیے اور حابیل دمبا لایا. اس زمانے میں قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ جلا دیتی تھی. جس کی قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے دمبے کو جلا دیا. اس کی قربانی قبول نہ ہوئی. اب اس حسد میں حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا. جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حابیل نے کہا تو دسترازی کرے, میں دسترازی نہیں کروں گا. انی اريد ان تبوء باثمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. تو دسترازی کر کے میرے قتل کا گناہ اپنے سر لے گا, میں تجھے قتل نہیں کروں گا. صحابہ کہتے ہیں اس امت میں سب سے پہلی شخصیت جس نے جان دے دی اور اپنا ہاتھ خون سے رنگین نہیں کیا وہ عثمان ابن عفان. جیسے حابیل نے جان دے دی, اپنا ہاتھ کسی کے خون سے رنگین نہیں کیا, حضرت عثمان نے جان دے دی لیکن کسی باغی کو قتل نہیں کیا مدینے کے اندر. بس اس نے قتل کیا اور پھر لاش لے کے پھر رہا تھا. پہلی لاش تھی, کیا کروں؟ ایک کوے کے ذریعے اللہ نے اس کو سبق سکھایا کہ یوں قبر بناؤ, اور اس نے قبر بنائی. فرمایا دیکھو ناز نہ کرو, یہ بندہ جہنم میں چلا گیا, قاتل دوزخ میں چلا گیا, حالانکہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قصاص فرض کر دیا. وَمِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پورے انسانوں کو قتل کیا، جس نے ایک کی جان بچائی اس نے سب کی جان بچائی۔ اس کے بعد اللہ نے ڈکیٹی اور ڈاکو کی سزا بیان کی۔ آج کل پھر ڈکیٹیاں عام ہیں۔ قرآن کہتا ہے ڈاکو اگر ڈکیٹی کرے اور ڈکیٹی میں وہ چوری بھی کرے اور جان سے مار بھی دے کسی کو تو اس کی سزا ہے ان یقتلوا، اس کو قتل کر دو۔ اور اگر صرف قتل کرے مال نہ چھینے اس کی سزا ہے اس کو تخت دار پہ لٹکا دو، او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اگر ڈاکو صرف مال چھینے جان سے نہ مارے، ایک ہاتھ کاٹ دو ایک ٹانگ کاٹ دو، ٹنڈا منڈا کر دو اس کو تاکہ عبرت کا نشان بن جائے۔ او ینفوا من الارض، نہ جان گئی نہ مال گیا، خوف و ہراس پھیلایا، قرآن کہتا ہے اس کو جلا وطن کر دو، یہ جیل میں ڈال دو۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں عذاب بڑھ کر۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 10ویں رکوع میں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، گناہ چھوڑ کر اللہ سے ڈرو اور نیکیاں کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وسیلے کا معنی ہوتا ہے قرب، اللہ کا قرب حاصل کرو، اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نیک اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ باقی ایک وسیلہ وہ ہے جو تم سمجھتے ہو ہماری اردو کے اندر ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہیں، کچھ صورتیں ناجائز ہیں۔ اگر صرف کوئی اتنا کہتا ہے کہ یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل میری مغفرت فرما دے، یہ بزرگوں کے طفیل میری مغفرت کر فرما دے، اور وہ حضور سے نہیں مانگتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ جائز ہے، مباح ہے، لیکن فرض واجب سنت مستحب نہیں ہے۔ اگلے رکوع میں چور کی سزا بھی بیان کی کہ اگر اسلامی عدالت ہو تو چور مرد ہے چور عورت ہے ان کے ہاتھ کاٹو، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، ورنہ آخرت میں سزا الگ ہوگی۔ اس کے بعد یہودیوں کی پھر مذمت کی، یہودیوں کی گندی اوصاف بیان کی اور حضور کو تسلی دی۔ فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، خیبر کے قریب ایک یہودی لڑکے لڑکی نے زنا کیا، اب پکڑے گئے، تھے وی آئی پیز، پکڑے گئے۔ تورات میں سزا سخت تھی، تورات کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کر دو۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہماری شریعت سخت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نرم ہے، ان کے پاس جوڑے کو بھیج دو، اگر تو نرم سزا ہو تو قبول کر لینا، اور اگر سخت سزا ہو، توجہ کریں، سخت سزا ہو پھر قبول نہ کرنا۔ یہ حضور کے پاس آ گئے، حضور نے ان سے پوچھا تم بتاؤ کہ سزا کیا ہے، تو انہوں نے جھوٹ بول دیا، کہنے لگے ہمارے ہاں سزا یہ ہے کہ اس کو کوڑے مارو، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر بازار میں گھما۔ عبداللہ بن سلام بیٹھے تو انہوں نے فرمایا حضرت یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تورات لے آؤ، وہ تورات لے آئے، آپ نے فرمایا پڑھو، تو وہ آگے پڑھتے پیچھے پڑھتے، وہ ان کا جو مولوی تھا وہ رجم والی جگہ پر یوں انگوٹھا رکھ دیتا، انگلی رکھ دیتا۔ عبداللہ بن سلام نے تھپڑ مارا، کہا ہٹا ہاتھ، یہ کیا لکھا ہوا؟ حضور نے ان کو قتل کروایا، فرمایا رجم ہی ہوگا، رجم ہی ہوگا۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ میرے نبی آپ یہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھتے ہیں آپ ان سے پریشان نہ ہوں، یہ زبان سے کہتے ہم نے مانا، دل سے کہتے ہم نے نہیں مانا، ان کی نشانی یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جاسوس ہیں اور تورات کو بدل دیتے ہیں، فرمایا ان سے بچ کر رہو۔ آگے ان کے بارے میں فرمایا کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ یہودی جھوٹ بھی بولتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں۔ لہذا میرے نبی آئندہ آپ کے پاس آئیں، آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہیں تو فیصلہ نہ کریں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ فیصلے میں مخلص ہوتے تو تورات سے فیصلہ کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 آسمانی کتابوں کے ادوار ذکر کیے۔ پہلا دور ذکر کیا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور۔ ہر دور میں فرمایا اللہ کی کتاب کی اتباع ضروری تھی۔ تورات کے دور میں اللہ نے تورات اتاری
اور جنہوں نے تورات کو مانا وہ کامیاب اور جنہوں نے تورات کو نہ مانا وہ ناکام۔ تورات کے مطابق تورات کے دور میں فیصلے ہوئے، اور پھر تورات میں اللہ نے قصاص کا حکم بھی رکھا تھا، ان النفس بالنفس، کوئی کسی جان کو مارے گا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، کوئی کسی کی آنکھ نکالے گا تو آنکھ نکالی جائے گی، کوئی ناک کاٹے گا تو ناک کاٹا جائے گا، کوئی کان کاٹے گا تو کان کاٹا جائے گا، کوئی دانت توڑے گا تو دانت توڑا جائے گا، اور یہی حکم ہماری شریعت میں ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے ملک میں اسلامی احکام ہے نہیں، ورنہ یہ ہوتا تو کون کسی پہ ظلم کرتا۔ پھر فرمایا انجیل کا دور آیا، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل والوں انجیل کے مطابق فیصلے کرو، اور جو قرآن جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، ایک جگہ فرمایا وہ کافر ہیں، ایک جگہ فرمایا وہ ظالم ہیں، ایک جگہ فرمایا وہ فاسق ہیں۔ یعنی جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کو حلال سمجھ نہ کر، اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرنے کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر، اور جو حلال نہیں سمجھتا وہ کافر تو نہیں ہے لیکن گناہ گار ضرور ہے۔ فرمایا انجیل کے دور میں انجیل کا سکہ تھا، اب قرآن کا دور آ گیا ہے، اب قرآن کا سکہ چلے گا، اب قرآن کے فیصلے چلیں گے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میرے نبی اب قرآن کے مطابق فیصلے کرو اور ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دشمن ہیں، تمہیں گمراہ کرتے ہیں، ان سے دلی دوستی نہ لگاؤ، یہ تمہارے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تنبیہ کی، فرمایا اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کو مرتد ہو گئی کوئی قوم، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت رکھتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے لیے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حضور کے بعد جب لوگ مرتد ہوئے، اللہ نے اس کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق کو بنا دی۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مصداق ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ آیت بتا رہی ہے ابو بکر اللہ کے پیارے ہیں، اور ابو بکر کو اللہ سے پیار ہے، اور اللہ کو ابو بکر سے پیار ہے۔ اگلے رکوع میں 13ویں رکوع میں فرمایا یہ مشرکین اور کفار دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان سے دوستی نہ کرو، یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ یہ کیا کرتے تھے، مسلمان نماز پڑھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کبھی رکوع ویسے کرتے، کبھی سجدہ ویسے کرتے، کبھی ویسے ہاتھ باندھ لیتے، کبھی اذان کی نقل کرتے۔ حضرت بلال اذان دیتے، ایک بدبخت عیسائی تھا، وہ کہتا حارق الکاذب، اذان میں کہتا یہ جھوٹا جل جائے، اذان کے بارے میں اذان دینے والے کو کہتا یہ جھوٹا جل جائے۔ نحوست ایسی پڑی، ایک دن گھر میں سویا ہوا تھا رضائی لے کر، سردی کا موسم تھا، ایک بچی گزری آگ لے کر، اس سے کوئی چنگاری گری معمولی سی، گھر کو آگ لگی، سارا کا سارا گھر جل گیا۔ یہ جو بد دعائیں دینے والا تھا مؤذن کو، یہ بھی جل گیا۔ اللہ نے فرمایا اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، لہذا ان کو دوست نہ بناؤ۔ پھر ان سے فرمایا او قرآن کا مذاق اڑانے والو، نماز کا مذاق اڑانے والو، دین کا مذاق اڑانے والو، سنو، یہ جو دین پہ چل رہا ہے، اذان دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ بندہ تو ہے نا، انسان تو ہے نا، انسانیت سے تو نہیں نکلا تمہارے مذاق اڑانے سے۔ آؤ میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتاؤں جو انسان ہی نہیں رہے، ان کا مذاق اڑاؤ۔ یہودیوں اور عیسائیوں، تمہارے باپ دادا بندر بن گئے تھے، خنزیر بن گئے تھے، وہ بتوں کے پجاری ہو کر چوہے بن گئے تھے، ان کا مذاق اڑاؤ نا۔ تم کس منہ سے ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ اپنے باپ دادے کا مذاق اڑاؤ، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ کیا قرآن کریم کا اسلوب ہے، سبحان اللہ۔ پھر منافقین کا یہ شکوہ کیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، گناہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں،
اور سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے پیر اور مولوی بھی ان یہودیوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یہ فریضہ ہے علماء کا کہ وہ قوم کو حرام کھانے سے روکیں، جھوٹ بولنے سے روکیں۔ اللہ نے کہا یہودیوں کے پیر اور مولوی ان کو نہیں روکتے۔ حدیث میں آتا ہے وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے جس قوم کے عوام، جس قوم کے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور ان کے مولوی اور اس قوم کے علماء اور پیر وہ خاموش ہو جائیں، وہ نہی عن المنکر نہ کریں، وہ امر بالمعروف نہ کریں، وہ نہی عن المنکر نہ کریں۔ اللہ کی توہین کرتے تھے یہودی، پیسے کی کمی ہو گئی۔ ایک بدبخت تھا، نباش اس کا نام تھا، کہنے لگا یار آج کل تو اللہ میاں کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اس نے اپنا ہاتھ بھی باندھا ہوا ہے، ہمیں پیسے نہیں دے رہا۔ اللہ نے فرمایا یہ خود لعنت کے مستحق ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ تو سخیوں کو سخی ہے، اور یہ خود تخریب کار ہیں، یہ خود جنگ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان کی برکتیں بتلائیں، فرمایا ایمان لے آؤ، لو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم، ایمان لے آؤ، گناہ بھی مٹ جائیں گے، جنت بھی مل جائیں گی، اور اگر تم تورات، انجیل اور قرآن پہ عمل کرو تو ہم رزق بھی بڑھا دیں گے، اوپر سے بھی رزق آئے گا، نیچے سے بھی رزق آئے گا، اور معتدل امت بن جاؤ گے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ کے نبی کا فریضہ بیان کیا، فرمایا میرے حبیب آپ کا فریضہ ہے جو ہم نے اتارا آپ اس کی تبلیغ کریں، باقی دشمنوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری، واللہ یعصمک من الناس، کوئی یہودی عیسائی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا۔ حضور پہرا دلواتے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کے گن مین تھے، لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد آپ نے اپنا پہرا ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے فرقے کی تردید کی جو کہتا تھا کہ عیسیٰ اور خدا گڈ مڈ ہو گئے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں۔ فرمایا عیسیٰ کی تعلیم تو یہ ہیں اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شرک کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے، وہ دوزخ کے اندر جائے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے، اور ان کی ماں بھی سچی تھی، یہودی ان پر بھی بہتان لگاتے ہیں، یہ دونوں خدا نہیں تھے۔ کیوں؟ کانا یأکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، خدا کھانا کھانے سے پاک ہے، وہ تکلیف میں آتے تھے، خدا تکلیف میں آنے سے پاک ہے۔ اگر عیسیٰ کو خدا مان بناتے ہو اور ان کی ماں کو خدا سمجھتے ہو تو ان کی پوجا کرو گے۔ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ لہذا اہل کتاب غلو نہ کرو، عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور رسول مانو۔ آخری رکوع میں فرمایا بنی اسرائیل پر اللہ کے نبیوں نے لعنت کی، اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے تھے اور برائیوں سے روکتے نہیں تھے، اور جو موجودہ دور کے عیسائی ہیں اور یہودی ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو یہ بھی کفر میں آگے بڑھتے ہیں، کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے بڑوں پر بھی اللہ کی لعنت اور ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ باقی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے یہودی مسلمانوں کے بڑے پکے دشمن ہیں، اور عیسائیوں کی ایک جماعت حضور کے زمانے میں ایسی تھی جو مسلمانوں کے قریب تھی، مسلمانوں سے دوستی رکھتی تھی۔ اللہ نے ان کی بھی تعریف کی، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ عیسائی کچھ مسلمانوں کے قریب تھے، کیوں؟ ان کے اندر علم بھی تھا، ان کے اندر دنیا سے محبت بھی نہیں تھی،
ان میں تکبر بھی نہیں تھا۔ ہدایت کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں، آدمی میں جہالت نہ ہو، دنیا کا پجاری نہ ہو، تکبر نہ ہو، آدمی حق قبول کر لیتا ہے۔ اور ان عیسائیوں میں یہ خوبیاں تھیں، اس لیے حضور کے زمانے کے کچھ عیسائی وہ اسلام کے قریب تھے، لیکن یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے۔ آج کے عیسائی اور یہودی تو ملت واحدہ ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہیں، حتیٰ کہ یہ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا آج حکومت نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر کے باقاعدہ ان کو جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دے دی ہے، حالانکہ ان قادیانیوں نے آج تک پاکستان کے قانون کو، آئین کو تسلیم ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو کافر مانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائیں۔